کہ عقیدہ ختم نبوت کو حضور پاک علیہ السلام نے کیسے سمجھایا تھا امت کو. رسالت مآب علیہ السلام نے مثالیں دے کر سمجھایا. صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء ختم نبوت کے بعد میں حضرت عبد الرحمن بن صخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ میں آؤ تمہیں ایک مثال سنا رہا ہو. یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجمل الا موضع لبنۃ من زاویہ. سنو فرمایا لوگوں ایک شخص تھا اس نے سوچا مجھے ضرورت ہے گھر بنانے کی میں گھر بنا لوں کہ جی گھر بن گیا. گھر کیسا؟ ایسا گھر جسے محل کہا جائے بنگلہ کہا جائے کوٹھی کہا جائے لگژری اپارٹمنٹ کہا جائے. اسے یہ بنانے کے لیے اس نے محنت تک گو دو کوشش لگن صلاحیت لگا دی. بڑا اچھے اس نے ہال بنائے بہترین اس نے سلیپنگ روم بنائے واہ واہ کر کے اس نے لاؤنج بنایا زبردست پیسہ خرچ کر کے برآمدہ بنایا. آگے چمن ہے جو کچن کی خوبصورتی چمن کی لان کی کمرے کی چھتوں کی گھر کی چاہیے تھی ہر چیز اس نے ڈال دی. فاحسنہ واجمل سب کچھ حسن و جمال اس میں ڈالا. خوبصورت پیارا حسین و مہجبین و دل نشین گھر بنایا. اور پھر کہا خالی گھر بنانے سے تو کام نہیں بنے گا میری فرینڈشپ بھی تو ہے میری برادری بھی تو ہے میرے دوست بھی تو ہیں میرے ساتھی خاندانی فیملی ممبرز بھی تو ہیں. کہ کیا کروں؟ کہ فجعل الناس یطوفون به سب کو بلایا آ جاؤ دوستو آ جاؤ ساتھیو برادری کے لوگ ہو آ جاؤ. وہ سارے آئے کہ دیکھو میرا گھر یہ سلیپنگ روم اوکے بہترین یہ لاؤنج یہ کچن یہ برآمدہ یہ بالکونی یہ وہاں کا لان اور گارڈن اور ایک ایک چیز دکھاتا گیا. ساتھی دیکھتے کہ جی واہ جا بڑی بڑی ہے واہ ہے زبردست ہے اعلیٰ ہے افضل ہے اکرم ہے اولا ہے تعریفیں ہو رہی ہیں. ہوتے سب کے سامنے ایک جگہ پہ آ کے ساتھی رک گئے دوست رک گئے. انہوں نے کہا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ. کہا بھائی ایک بات ہے. کہا جی کیا؟ کہا تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے سب کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ ساری چیزیں بڑھیا سے بڑھیا لگی ہوئی ہیں قیمتی چیز سب کچھ جو تھا وہ تیرے گھر میں استعمال ہوا. ایک سوال تو بتا سمجھ نہیں آ رہی. کہا جی کیا؟ کہ یہ ایک جگہ باقی ہے گھر کی تھوڑی سی تعمیر کا ایک چھوٹا سا حصہ دیوار کی کمپلیٹنگ ایک اینٹ کی جگہ موضع لبنہ کا لفظی معنی تو یہی ہوتا ہے. یہ ایک جگہ ایک اسپیس یہ گنجائش کیوں چھوڑی؟ تو کہا کیا مطلب؟ کہا اگر یہی جگہ بھی پوری کر لے نا تھوڑی سی جگہ ہے یار تیرے گھر پہ کوئی اعتراض نہیں رہے گا کوئی ڈاؤٹ کوئی اشکال کوئی سوال کوئی objection نہیں ہوگا. کہا گھر پورا؟ کہا اس کے بعد کچھ اور چاہیے ہوگا؟ کہا پورے تیرے گھر کو دیکھا ہے اور کچھ چاہیے ہوتا تو بتاتے نہیں یار سب کچھ دیکھ لیا پھر کوئی چیز نہیں ہوگی. کہا اگر یہ مکمل تو کا گھر پورا کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سنو یہ مثال حضور دے رہے ہیں اب میں اس مثال کو پورا کر رہا ہوں. فرمایا میرے صحابہ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی یہ مثال کسی شخص کی نہیں ہے کسی گھر کی نہیں ہے فیملی ممبر کی نہیں ہے برادری کی نہیں ہے دوستوں کی نہیں ہے یہ میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی ہے. ان مثلی میری مثال ہے ومثل الانبیاء من قبلی مجھ سے پہلے انبیاء کی ہے. کمثل رجل بنا بیتا مثال بندے کی دی ہے مراد اللہ ہے. رب نے انبیاء کا محل بنایا کوٹھی بنائی بنگلہ بنایا اور ہر چیز سے فاحسنہ واجمل خوبصورتی دے دی. تمام انبیاء کو رتبہ مقام و درجہ حیثیت و ویلیو دے دی مرتبہ اور معاملات و مقامات دے دیے. سارے انبیاء حضرت آدم تا عیسیٰ علیہم السلام آتے گئے انبیاء کا گھر بنتا گیا تعداد میں مبعوث ہوتے گئے گھر مکمل ہوتا گیا انبیاء کی تعداد پوری ہوتی رہی گھر کی چیزیں پوری ہوتی رہی. اب سارے انبیاء آئے تو تمام گھر کی فیسلٹیز تمام گھر کی سہولتیں آرائش تمام گھر کی خوبصورتی
پورتی پوری ہوتی 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 چلی گئی. الا موضع لبنۃ من زاویہ, ایک اسپیس رہ گیا, ایک گنجائش رہ گئی, ایک چیز رہ گئی, اسے مکمل کرنا. صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے پوچھا, یا رسول اللہ وہ کون سی چیز رہ گئی, وہ کون سی اسپیس رہ گیا, وہ کون سا معاملہ چھوٹ گیا؟ فرمایا الا موضع لبنہ, جو جگہ رہ گئی, فانا اللبنہ, اس گنجائش کو میں پورا کر رہا, وانا خاتم النبیین, اسی لیے تو میں آخری نبی بن کر آیا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. یہ رسالت مآب علیہ السلام کی مثال ہے, کسی مولوی کی نہیں ہے, کسی پیر و فقیر و لیڈر و رئیس و قائد و مرشد و مربی کی نہیں ہے, یہ امام الانبیاء کی مثال ہے. جب حضور نے بتایا کہ ایک ہی اسپیس تھا, وہ میں نے پورا کیا, انبیاء کا محل بنگلہ کوٹھی گھر مکمل ہوا, اب اور گنجائش کی ضرورت نیڈ و حاجت نہیں ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين